اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ SM کے پلیٹ فارم سے مس فریحہ منظور آج آپ کو اردو کا لیکچر ڈیلیور کروں گی۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 1 یعنی حمد۔ آج کے اس لیکچر کے بعد یعنی کہ اس لیسن کے مطالعے کے بعد ہم حمد کے معنی مفہوم سے آگاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں پتہ چلے گا، اور سب سے اہم بات کائنات کی اشیاء کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے بچوں، حمد کا مطلب کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے، اس حمد کو لکھنے والے جو شاعر ہیں وہ ہیں اسماعیل میرٹھی۔ چلیں اب ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ تشریح ہے، یعنی کہ حمد کے اشعار کی تشریح۔ چلیں جی، اب آپ میرے ساتھ پہلا جو شعر ہے وہ پڑھیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ اس شعر میں آپ کو یہاں پہ مشکل الفاظ بتا دیتی ہوں۔ بنائی، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس بنائی۔ بنائی کا مطلب ہے تیار کی یا پیدا کی۔ ظاہر، ظاہر کا ہمارے پاس جو مطلب ہے وہ ہے کھلا، کھلا، روشن یا واضح کرنا۔ نیکسٹ، اسی لائن کے آخر میں آپ دیکھیں ہمارے پاس لفظ ہے خوش نمائی۔ لفظ ہے خوش نمائی۔ خوش نمائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی۔ اب ہم اس شعر کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شاعر اسماعیل میرٹھی نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق بہت خوب کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت زیادہ اچھی بنائی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بڑی خوبصورت اور عمدہ سی ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں وہ سب کی سب بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور اپنی جگہ آپ رکھتی ہیں۔ وہ خود خوبصورت ہیں، یعنی کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اس کی ہر شے خوشنما یعنی کہ خوبصورت ہے اور ہر دل عزیز ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کیا بیان کرتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ اس شعر میں بھی میں آپ کو مشکل الفاظ سے بتا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے رنگ ڈھنگ۔ رنگ ڈھنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حالت یا اس کا روپ۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے جس قدر۔ جس قدر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، اشیاء یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، سمپلی اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شے کی جمع۔
اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کتنی عمدہ اور خوبصورت ہے۔ یعنی کہ شاعر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی بناوٹ اور حالت کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھی ہیں۔ یعنی کہ شاعر کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان کا جو روپ ہے، ان کی جو حالت ہے، وہ اپنی جگہ آپ ہیں، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں۔ ہر چیز کی شکل کتنی خوبصورت ہے۔ شاعر خود اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کی شکل و صورت، حالت، روپ اتنا خوبصورت ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاعر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نیکسٹ، اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس شعر میں سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ کو دیکھیں۔ ہمارے پاس جو فرسٹ لفظ ہے وہ ہے ادا۔ ادا کا مطلب ہوتا ہے انداز یا طریقہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے نرالی۔ نرالی کا مطلب ہوتا ہے انوکھی یا منفرد۔ نیکسٹ لفظ حکمت۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ہر چیز کا یعنی ہر شے کا اپنا اندازہ ہے، کوئی شے بے ڈھنگ نہیں ہے۔ شاعر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کی اپنی ادا ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ خدا کے ہر چیز کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی عقل کی بات ضرور ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں منفرد ہی بنائی ہیں۔ ہر شے کسی نہ کسی اصول اور قاعدے کے مطابق ہے۔ شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے کے مطابق ہیں، کوئی بھی چیز بے قاعدہ نہیں ہے۔ آپ اس کی اگزامپل دیکھیں کہ جیسے سورج ہے، وہ صبح میں نکلتا ہے، شام میں غروب ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جائے تو ایک اللہ تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ ہے نا، جس کے مطابق ہی جو سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ جو ہے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ شعر پڑھیں۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیا پھدک رہی ہیں۔ یہاں اس شعر میں آپ مشکل لفظ کا معنی دیکھیں۔ کلیاں ایسے پھول ہوتے ہیں جو ابھی کھلے نہ ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے چٹک رہی ہیں۔ چٹک رہی ہیں کا مطلب ہے وہ پھول، وہ کلیاں جو ابھی کھل رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے پھدک رہی ہیں۔ پھدکنا کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں ہیں۔ شاعر اس چیز میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں جو ہیں موجود ہیں۔ مثلاً ہم چھوٹی چھوٹی نازک کلیوں کو دیکھیں، وہ کیسے پھول بن جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ پہلے تو وہ کلیاں ابھی کھلی بھی نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کتنے پیارے سے پھول بن جاتے ہیں۔ اسی طرح چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو انڈوں سے نکل کر خوشی سے اچھلتے کودتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب چڑیا انڈے دیتی ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چوزوں کی طرح بچے نکلتے ہیں۔ جب وہ انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کس قدر
خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ اچھے سے انداز میں اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے اس کی قدرت سے پھول مہکے ہیں، پھولوں پر پرندے آ کے چہکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں آپ مشکل لفظ دیکھیں۔ قدرت، قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت یا اختیار۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے مہکے۔ مہکے سے مراد ہے کسی بھی چیز سے خوشبو آنا، یعنی کسی بھی چیز سے خوشبو کو تر ہونا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو مشکل لفظ ہے وہ ہے پرند۔ پرند کہا جاتا ہے پرندے کو، جو چیزیں ہوا میں اڑتی ہیں ان کو ہم پرندے کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو مشکل لفظ ہے وہ ہے چہکے۔ چہکے کا مطلب ہوتا ہے چہچکانا، یعنی کہ جب ہم صبح اکثر غور کریں تو ہم جب اٹھتے ہیں تو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا درختوں پہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بے شک ہمیں نظر تو درخت ادھر ادھر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ان کی آوازیں ہمارے پاس ضرور آ رہی ہوتی ہیں۔ پھول جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہاں پہ بھی آ کے بہت سی تتلیاں وغیرہ جو ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے پھولوں۔ سمپلی ہم اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھول کی جمع ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو مشکل ورڈ ہے وہ ہے آ کے، یعنی کہ کسی چیز کا آ جانا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا بیان کر رہا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی نشانیاں گنواتے ہوئے کہتا ہے کہ یعنی شاعر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنے بھی پھول کھلے ہوئے ہیں اور وہ پھول فضا کو معطر کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کھل گئے ہیں اور فضا ان سے معطر ہو رہی ہے، یعنی کہ ان پھولوں سے آنے والی خوشبو سے جو فضا ہے وہ معطر ہو رہی ہے، تو یہ سب اس خدا کی قدرت اور اختیار سے ہو رہا ہے۔ یعنی کہ پھولوں سے جو خوشبو آ رہی ہے، جس سے ہماری جو فضا ہے وہ خوشگوار ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار ہے۔ اسی طرح ان پھولوں کے ارد گرد پرندے چہچہاتے ہیں، یعنی کہ ان جو پھولوں کے ارد گرد ہوا میں جو ہے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ ہے حقیقت میں خدا کی ہر چیز پر قادر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو پھولوں کے ارد گرد پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی کا ایک آپ سمجھیں کہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں بطور اس چیز کے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔